و تصل الرحمہ اور صلہ رحمی کرتے، و تحمل الکلہ اور غریب و فقیروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو اپنے کاندھوں پر، و تقری ضعیفہ اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، و تعین علی نوائب الحق اور اعانہ یعین مدد کرنا۔ نوائب نائبتری کی جمع نوب سے بنا درپیش آنا، یعنی اس کا معنی مصائب زمانہ، اور مصائب زمانہ پر لوگوں کی مدد کرتے ہو، اعانت کرتے ہو۔ فانا لکا جارن تو میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ ارجع واعبد ربک ببلدک تو کہا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، یعنی میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں، آپ واپس پلٹیے اور آپ اپنے رب کی اپنے گھر میں ہی اپنے شہر میں عبادت کیجیے۔ آپ جیسا فرجعا تو حضرت ابوبکر واپس پلٹے، ورتحل معه اور ان کے ساتھ ابن دغنہ بھی واپس پلٹا، ابن دغنہ نے بھی ان کے ساتھ رحلت کی، سفر کیا۔ فطاف ابن دغنہ عشیۃ فی اشراف قریش تو طاف طوف چکر لگانا، گشت لگانا، تو ابن دغنہ نے قبیلہ قریش کے معزز لوگوں کے درمیان ایک چکر لگا کر یہ اعلان عام کیا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، اس لیے اب کوئی ان کو تکلیف نہ دے، کوئی اذیت نہ دے۔ تو زمانے قدیم میں کسی کو جو پناہ دے دیا کرتا تھا اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، کوئی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا تھا، عہد شکنی نہیں کیا کرتا تھا۔ چونکہ ابن دغنہ جو تھا اپنی قوم کا سردار تھا، ایک معزز و مکرم محتشم شخص تھا، قوم اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے اپنا سر خم کیا ابن دغنہ کے سامنے قوم نے۔ فقال لهم تو ابن دغنہ نے ان سے کہا ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ابو بکر جیسا مثالی شخص، ابو بکر جیسا مثالی شخص منفرد و ممتاز شخصیت نہ نکلتی ہے، ولا یخرج نہ لا یخرج مثلہ اور نہ نکلتی ہے اور نہ نکالی جاتی ہے، ولا یخرج نہ نکالی جاتی ہے، یعنی ابو بکر جیسا ہمدرد، انسانیت کا ہمدرد، غریب و فقیروں کا جو ہے ماوا ملجا، ایسا بھلا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے۔ اتخرجون رجلا یکسب المعدم کہ تم نکالتے ہو ایسے شخص کو کہ جو اسباب سے خالی شخص کے لیے کماتا ہے، ویصل الرحمہ اور صلہ رحمی کرتا ہے، ویحمل الکلہ اور بوجھ کو اٹھاتا، غریب و فقیروں کو اپنے کاندھوں پر، ویقر ضعیف مہمان نوازی بھی کرتا، ویعین علی نوائب الحق اور حق اور حوادث زمانہ پر لوگوں کا تعاون بھی کرتا ہے۔ فلم تکذب قریش تو قبیلہ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ گاہ کو نہیں جھٹلایا، تکذیب نہیں کی، کیونکہ ایک وقار تھا ابن دغنہ کا، اور ظاہر بات ہے جو قوم کا سردار ہوتا ہے اس کا وقار ہوتا ہے، قوم اس کی بات مانا کرتی ہے۔ تو قوم نے ابن دغنہ کی بات کی پناہ کی تکذیب نہیں کی، بلکہ ابن دغنہ کے سامنے سرخم کیا، حکم کی تعمیل کی، اور لیکن ایک شرط رکھی قوم نے، قبیلہ قریش نے، وقالو ابن دغنہ سے کہا کہ مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی دارہ، امر یا امر سے مر مصدر حکم دینا، یعنی ہم تیری اس پناہ کو پناہ گاہ کو ابن دغنہ تو نے جو ابو بکر کو پناہ دی ہے، ہم اس کے آگے اپنا سرخم کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک چند شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ ان کو حکم دے دو فلیعبد ربہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں اپنے گھر میں ہی، فلیصلی فیہ اپنے گھر میں عبادت کریں، ولیقرأ ما شاء جو تلاوت چاہے وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، بشرطے کہ زور سے تلاوت نہ کریں، نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری گھر میں عبادت کریں، کیونکہ جب یہ زور سے عبادت کریں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے زور سے، تو ہمارے بچے تلاوت قرآن سے ان کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو جائیں گے، تو یہ ان کا متاثر ہونا ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہوگا۔ ولا یؤذین بذلک اور یہ ہماری تکلیف کا سبب ہے، تو اس سے تلاوت قرآن سے عبادت و ریاضت سے ہمیں تکلیف نہ دیں۔ ولا یستعلنوا بہ اور نہ ہی اعلان جو ہے عبادت کریں، خفیہ طور پر عبادت کریں اپنے گھر میں ہی۔ فإن نخشى ہمیں خدشہ ہے، خوف ہے کہ ان یفتن نساءنا من محذوف ہے، من ان یفتن نساءنا وابناءنا کہ یہ تلاوت قرآن اپنی عبادت و ریاضت سے ہمارے بچوں کو، ہمارے اولاد کو، ہماری بیویوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ فقال ذلك ابن دغنہ لأبی بکر تو ابن دغنہ نے ابو بکر سے کہا، یہ سب کچھ شرائط بیان کر دیے۔
فلبث ابو بکر بذلک، ابو بکر جو ہے اسی شرطوں کے ساتھ اپنے شہر مکہ میں ہی ٹھہرے رہے. فلبث ابو بکر، تو ابو بکر ٹھہر گئے بذلک انہی شرائط کے ساتھ. یا عبد رب و حال اسی سے لبث سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے فی داری اپنے گھر میں، ولا یستعلن بصلاته اور نہ ہی اپنی عبادت علی العنان کرتے، ولا یقرأ فی غیر داری اور نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، صرف اپنے گھر میں ہی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے.